سرکار نے فرمایا کہ میرے عبداللہ بن مسعود اس بات کو روایت فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو میری سنتوں کو بجھا کی جو شمع ہے اس کو بجھا دیں گے. میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو میری سنت کی شمع کو بجھا دیں گے. یطفئون سنتی کے الفاظ ہیں. اور ایک بات ہے جو میرے ذہن سے اڑ رہی ہے. اور پھر تیسری بات آپ نے فرمایا کہ وہ توقیت الصلاۃ نماز کے جو اوقات ہیں وہ پورے وہ خراب کر دیں گے. بے وقت نماز پڑھیں گے اور پڑھائیں گے کیونکہ حکمران ہیں تو لوگوں کو کیا کریں گے. لوگوں میں تو اتنی دہشت بڑھ گئی تھی. تو حجر بن عدی اس کے خطبے میں کھڑے ہو کے وہ بس اتنا ہی کہہ رہا تھا. یہی ان کی غلطی تھی, ان کا گناہ تھا. بتایا جاتا ہے کہ 2 سپاہی وہاں سے اٹھتے ہیں, ان کو دوسری جگہ لے کے آتے ہیں اور بعد میں ان کی گردن ملتی ہے نیچے, یا وہ ان کو شہید کیا جاتا ہے اس طریقے سے. تو یہ تو ماحول اب بلڈ ہو رہا تھا. ابھی یزید آیا بھی نہیں, ابھی تو یہ سارے معاملہ ایسے ہی چل رہے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لیجیٹیمیٹلی انہوں نے حاصل کیا, لیکن ان کے ساتھ کچھ شرائط تھی جو حضرت حسن نے ان سے بیعت دیتے وقت یہ وعدے لیے تھے کہ آپ نے قرآن و سنت کو اپنا منہج بنانا ہے. آپ کی حکومت, آپ کی جسٹس, لاز کا امپلیمنٹیشن, اس کا جو سورس ہوگا وہ قرآن و سنت ہوگا. اور ایسے ہی 3 4 5 پوائنٹس تھے. اس میں سے ایک پوائنٹ تھا کہ آپ انصاف بھی کریں گے, ناحق لوگوں پر ظلم نہیں کریں گے. اس میں یہ بھی تھا کہ خلافت آپ کے بعد واپس, اب 2 روایتیں ہیں. ایک میں یہ ہے کہ یا تو واپس امت کی طرف لوٹ جائے گی, مطلب آپ اپنی اولاد کو نہیں دیں گے, آپ جب انتقال ہوگا تو آپ یہ رول بنا دیں گے کہ واپس وہ امت اس کا فیصلہ کرے, یا پھر ایک روایت میں ہے کہ آپ واپس ہمیں خلافت کا دے دیں گے کیونکہ ہم سے آپ نے لیا ہے نا, تو واپس آپ اہل بیت کو آپ واپس دے دیں گے تو وہ فیصلہ کریں گے. بتایا جاتا ہے کہ کسی بھی اس کانٹریکٹ پر عمل نہیں ہوا, صرف ایک کانٹریکٹ پر عمل ہوا, اور وہ یہ, اور وہ بھی ان کا حق تھا اہل بیت کا, جو خمس الخمس تھا, 5th of the 5th مال غنیمت میں سے. قرآن پاک میں یہ حکم ہے کہ اہل بیت کا حصہ رسول اللہ کا, اور اہل بیت کا رسول اللہ کے قرابت داروں کا جو حصہ ہے وہ 25%, 5th of the 5th یعنی 5 حصے مال غنیمت کے باؤنڈری کے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے, اور 5 حصوں میں سے 5ویں حصے کا 5واں حصہ وہ اہل بیت کا حق ہے, وہ اسلام کی شریعت میں ہے. تو وہ انہوں نے پابندی سے دیا. ٹھیک, یہ ایک بات پر جو ہے انہوں نے وعدہ نبھایا, باقی کسی بات پر نہیں نبھایا. اب حضرت حسین کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں تو ان کی خلافت میں اتنے انہوں نے پریشانیاں دیکھی ہیں لوگوں کے, اتنے تو وہ ویسے ہی وہ بہت پریشان تھے, اور وہ انتظار کر رہے تھے کیونکہ میرے بھائی نے ان کو ان سے وعدہ کیا ہے, تو میرے بھائی کی زبان میرے لیے اہم ہے, تو وہ آپ کچھ کرتے نہیں تھے. لیکن اب جب یہ معاملہ یہاں پر آ رہا ہے تو اب آپ دیکھیے کہ جو سٹینڈرڈ جو رسول اللہ کے بعد خلفاء راشدین نے بنا کر رکھا تھا, اب وہاں سے سٹینڈرڈ کہاں آ رہا ہے. اب وہاں پر قتل و غارت گیری ہو رہی ہے, وہاں پر من مانی حکومت چل رہی ہے, وہاں پر کھلم کھلا فسق و فجور کا معاملہ چل رہا ہے. فسق و فجور سے مراد دیکھیے, ایک تو ہوتا ہے گناہ کرنا, جھوٹ بول کے چھوٹی سی کچھ غیبت کر دی, کچھ غلط کام کر دیا, غلط خیال آ گیا, یہ گناہ صغیرہ میں آ گیا. ایک ہے گناہ کبیرہ, شراب پینا, زنا کرنا, جوا کھیلنا, سمجھا, جانور کھانا, یہ بڑے گناہ ہیں, ان کا بڑا عذاب ہے. ٹھیک ہے. فاسق کوئی کب بنتا ہے؟ فاسق جب بنتا ہے جب ان گناہ کبیرہ کو وہ علن اعلان کرے, چھپ کے نہیں کرے بلکہ کھلم کھلا کرے. ابھی دور جو چل رہا تھا, جو حسین وٹنس کر رہے تھے, اور یہ جو شخص جو یزید نامی ہے, یہ متفق علیہ, چاہے وہ وہابیہ کے ابن تیمیہ رہیں یا پرانے محدثین مؤخرین میں سے پرانے یا نئے, 100 کا ایک ہی اس بات اتفاق ہے کہ اس کے فسق و فاسق اور فاجر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, نہ کوئی اختلاف ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی بات یہی کہی تھی, احمد رضا خان صاحب نے, کہ اس کے فاسق اور فاجر ہونے میں علل اعلان گناہ کا کوئی شک نہیں. بدترین
شخص ہے. ہاں یہ ہے کہ اس کے کافر ہونے یا نہ ہونے میں علماء میں اختلاف رائے ہے, اپنی بھی رائے ہے. امام غزالی نے کہا کہ کیوں کافر کہو گے اس کو, لیکن دوسروں امام احمد ابن حنبل نے تو کہا کھلم کھلا کافر. کیسے کافر نہ ہوگا؟ انہوں نے کہا اگر کوئی شخص مسلمان اپنے آپ کو بولتا ہے, قرآن پاک کو اگر خلافت میں پھینکتا ہے, وہ مسلمان باقی رہے گا؟ کیسے رہے گا مسلمان باقی؟ بھائی وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ جانتا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو العیاذ باللہ گندگی میں اگر پھینک رہا ہے تو مسلمان باقی رہے گا. اللہ اکبر. تو ابن حنبل کی دلیل یہ تھی. اب کیونکہ امام غزالی بھی وہ ایک صوفی مزاج کے آدمی تھے, انہوں نے کہا لیکن یاد رہے اس میں اس کے فاسق, گنہگار اور بیہودے ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے, صرف بات کفر میں اختلاف ہے. لیکن آج تو کیا ہو رہا ہے, یزید رحمہ اللہ کہا جا رہا ہے. اللہ محفوظ. تو سوری وقت کافی نکل رہا ہے. تو یزید کا یہ معاملہ, اب یزید نہ وہ قرآن و سنت کے منہج پہ دین چلائے گا, نہ کوئی عدل پسند آدمی ہے, بلکہ اس کے بارے میں 8 یا 10 روایتیں تو امام ذہبی نے یا امام ابن حجر عسقلانی نے 10 روایتیں نقل کی ہیں کہ دیکھیے صحابی کو عادل کہتے ہیں ہم. سرکار نے فرمایا کہ میرے اصحابی کلہم عدول, میرے سب صحابہ عادل ہیں. عادل سے مراد یہاں بھی یہ ہے کہ وہ میری روایتیں, رسول اللہ کی جو روایتیں ہیں وہ ہم تک پہنچانے میں, آگے اس کو پہنچانے میں وہ جھوٹ کا کام نہیں لیں گے. تو یہ صحابہ کے بارے میں گارنٹی ہے. سرکار نے اعلان فرما دیا کہ میرے صحابی میری روایتوں کے ساتھ عدل کرنے والے ہیں. تو اس کے بارے میں کہا حالانکہ ہے تو یہ صحابی کا بیٹا, تو ٹیکنیکلی جو ٹائٹل جو دیا جاتا ہے وہ تابعی دیا جاتا ہے, اور تابعیوں سے بھی روایت دی جاتی ہے, لیکن کسی بھی محدث نے اس سے کوئی روایت نہیں دی مطلقاً, کسی بھی راوی نے. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کا کیا منہج تھا خلفاء راشدین کا. اس کے بعد اب آپ دیکھتے ہیں کہ یزید کس ماحول میں آ رہا ہے. اس کے بعد خود یزید کا کیا مزاج ہے, خود یزید کس ماحول کا ہے اور کس عادات کا ہے. اب آئیے پھر حسین کی طرف. یہ وہ حسین ہیں جن کو رسول اللہ نے کہا تم سیدہ شباب اہل الجنہ میں سے ہیں. یہ وہ ہیں جن کو سرکار نے فرمایا, ان کو سونگتے تھے سرکار, فرمایا یہ جنت کی خوشبو ہے میرے لیے, حسن کریم ہے. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں ایک حدیث کی روایت میں آتا ہے کہ ام الفضل جو سرکار کی چچی تھی, آپ خواب دیکھ کے آ کے سرکار کو سناتی ہے یا رسول اللہ میں بڑا برا خواب دیکھی, میں نے خواب میں دیکھا. تو کہا سرکار نے فرمایا کیا خواب دیکھا بتاؤ؟ کہا بہت شدید خواب دیکھا یا رسول اللہ, بہت برا خواب دیکھا. بتاؤ تو صحیح کیا خواب دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹا گیا, آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹا گیا اور وہ میری جھولی میں پھینکا گیا, رکھا گیا. سرکار نے کہا پریشان نہیں ہونے تو بڑا اچھا خواب, انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا انشاءاللہ, اور وہ بیٹا تمہاری گود میں بھی آئے گا. اللہ. تو ویسے ہی ہوتا ہے کہ بی بی فاطمہ کو حضرت حسین تولد ہوتے ہیں. تو رسول اللہ کی جو خواب جو بی بی حضرت ام الفضل نے دیکھا, جس کا نام لبابہ بھی تھا, تو لبابہ المعروف ام الفضل جو حضرت عباس کی بیوی تھی, آپ کے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی سرکار نے کہ وہ حضرت حسین ہوں گے. تو صبت الرسول کا لقب دیا گیا. رسول اللہ کے جسم کا حصہ حسین ہے. حسنین کریمین یہ رسول اللہ کے جسم کے حصے ہیں. اب بتائیں کہ جن کی پرورش رسول پاک کے پاس ہو, جنہوں نے آنکھ کھولی شریعت کی چھاؤں میں, جنہوں نے ابو بکر کو دیکھا, عمر کو دیکھا, عثمان کو دیکھا, اور جب ان کی باری آئی تو وہ کیسے گوارا کرتے کہ وہ ایسی حکمرانی کو قبولتے جو فاسق کی ہو, فاجر کی ہو, جس میں ظلم ہو, جس میں فساد ہو, جس میں نقصان ہو انسانیت کا, وہ برداشت نہ کرتے. اور یاد رکھیے کیا وہ یہ جانتے نہیں تھے کہ میں اگر کھڑا ہوں تو میں کیا اکیلے کر لوں گا؟ ان کو محمد ابن حنفیہ نے بولا تھا. کون محمد ابن حنفیہ؟ وہ آپ کے سوتیلے بھائی, حضرت علی کے بیٹے, اور بی بی فاطمہ کے انتقال کے بعد آپ نے جو دوسری شادی کی تھی ان کی اولاد سے. وہ شادی سے پہلے پیدا ہو گئے تھے, تو اس لیے حالانکہ ہے وہ والد کوئی اور ہیں, لیکن شادی کے بعد کیونکہ حضرت علی ان کے باپ بن گئے تو
ان کا نام ویسے رہا محمد ابن حنفیہ، لیکن وہ تھے آپ کے سوتیلے بھائی. ان سے بھی پوچھا گیا کہ کیا بات ہے ابن حنفیہ، کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا وجہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ علی مولا علی مشکل والے کام دیتے ہیں، حسین کریمین کو اتنا ثقیل کام نہیں دیتے. کہا وہ جو ہے نا، میں اپنے بابا علی کا ہاتھ ہوں اور حسنین کریمین وہ ان کے دو رخسار ہیں، اور علی جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے اپنے رخسار کی حفاظت کرتے ہیں. یہ آپ ابن حنفیہ کو مانتے ہیں. تو ابن حنفیہ کو ابن حنفیہ نے بہت کوشش کی حضرت حسن کو سمجھانے کی کہ آپ نہ جائیں مکہ کو، نہ چھوڑیں، بیعت دے دیں. بھائی ایک عام جو طریقہ ہوتا ہے، انہوں نے وہ کہا، آپ نہ مانیں. جانے کے بعد بھی جو ہے وہ خط و کتابہ چلتے رہی. کہا جاتا ہے کہ جب اطلاع ملی ان کو کہ وہ وضو کر رہے تھے کہ حضرت حسین روانہ ہو چکے ہیں، تو اتنا روئے کہ وہ جس لوٹے میں وہ وضو کر رہے تھے وہ لوٹا کہتے ہیں وہ تقریباً بھر گیا آپ کے آنسوؤں سے. تو ان کو میں اس لیے بیک گراؤنڈ سمجھاؤں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ جو کانٹیکسٹ کیسا امپورٹنٹ ہے. یہ جو بات چیت ہو رہی ہے یہ کوئی عام آدمی سے نہیں ہو رہی ہے، یہ بڑے خاص لوگوں سے ہو رہی ہے. تو محمد ابن حنفیہ کو حضرت حسین ابن علی روانہ کرتے ہیں لیٹر. لوگ پوچھتے ہیں کیوں گئے، سیاسی تھی، کرسی کی تھی، ضد کر رہے، لوگ سمجھا رہے، اپنی جان کو گنوا دیے. اللہ اکبر. خود حسین سے پوچھ لو نا وہ کیوں گئے تھے. خود حسین آپ کو بتاتے ہیں، تو بتاتے ہیں حسین کہ میں اس لیے اٹھا نہیں کہ میں تفریح کو نکل رہا ہوں، میں اس لیے اٹھا نہیں کہ مجھے حکمرانی چاہیے، تخت و تاج چاہیے، میں اس لیے اٹھا ہوں کہ میں اپنے نانا کے دین کو بچانے جاتا ہوں. میں یہ جو راستے پہ یہ جو راستہ پلٹ رہا ہے، یہ چینج جو آ رہا ہے، میں اس کو روکنا چاہتا ہوں. میں اپنے دین کو، میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سنت پہ چلنا چاہ رہا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ اس کا ایک جسٹ ہے، میں آپ سے عرض کیا. تو کانٹیکسٹ کو سمجھے. تو یہ جنگ، یہ جو لڑائی، یہ حسین جو کھڑے ہوتے ہیں، یہ حسین یہ نہیں ہے کہ کسی ایک مسجد کا مولوی ایک دوسرے مسجد کے مولوی سے لڑ رہا ہے. یہ معاملہ کوئی دو مولویوں کا نہیں ہے. یہ معاملہ یہ ہے کہ ادھر آل رسول اور ادھر آدھی دنیا کا مالک، آدھی دنیا کا حکمران. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کمپلیٹ ڈسپیرٹی ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لیکن ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے، وہ جو سرکار نے جو پیشین گوئی دی تھی کہ یہ جو میرا بیٹا ہے نا، اس کو شہید کیا جائے گا اللہ کی راہ میں اور میری امت ہی کرے گی. آپ نے وعدہ دیا. اچھا سرکار نے بھی دیکھو یہ نہیں فرمایا یا اللہ یہ میرا نواسا ہے، ان کو تو میں نے اپنی اولاد کے عوض میں تجھ سے مانگا ہے. ابراہیم کو آپ نے قربان کیا نا ان کی خاطر، تو یہ ان کی خاطر سرکار نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ حسین پہ سے بلا ٹال دے، یا اللہ حسین ابھی جو مصائب سے گزرنے والا ہے نا، اہل بیت، میری اولاد، میری آل، میرا خون، میرے جسم کے ٹکڑے اب جو مصیبتوں سے گزرنے والے ہیں نا، یا اللہ ان کو اس مصیبت سے ٹال دے، یہ مسئلہ حل فرما دے، جو بھی ہے مجھے دے دے. نہیں، برعکس سرکار یہ دعا فرماتے ہیں اللہم اعط الحسین صبرا. یا اللہ تو تیری جو مرضی ہے تو وہ کر میرے مولا، بس میرے حسین کو صبر عطا فرما دے کہ تیرے وہ اس امتحان سے بآسانی گزر جائے. حسین جانتے تھے کہ وہ شہید ہونے جا رہے ہیں. لوگ آتے تھے جوائن ہونے کے لیے، وہ کہتے دیکھو میں قطعی موت کے لیے جا رہا ہوں، تم چلنے تیار ہو. حسین کے ساتھ صرف وہی لوگ ساتھ رہے جو مدینہ منورہ سے ان کے ساتھ تھے. بیچ میں کئی لوگ جمع ہوئے، 100 لوگ جمع ہو گئے، کئی بدوی لوگ جمع ہو گئے، بیڈوئنس جو ہوتے ہیں، نومیڈس. راستے میں جذبہ دیکھ کے، آل رسول کو دیکھ کے، اور جب یہ واقعہ معادلہ سنے وہ سب جمع ہو گئے. لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے وہ دیکھتے گئے کہ یہاں سے تو حکمرانی خلاف ہے. وہ کبھی 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، کبھی 2,000 کا لشکر آ رہا ہے اور ان کو روک رہا ہے. اللہ اکبر. وہ سب چھٹتے گئے اور وہ بچے صرف وہی 72. یہاں تک کہ امام ذہبی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ 16 افراد اہل بیت شہید ہوئے ہیں کربلا کے. 72 میں سے حضرت حسین کے ساتھ 16 اہل بیت اطہار کی اولاد، حسن و حسین کی اولاد اور بی بی زینب کی اولاد شہید ہوئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم کرۂ ارض پر اس وقت کوئی اور افضل خاندان نہ تھا سوائے ان کے. تو یاد رکھیے کہ حسین اگر آگے بڑھے ہیں تو وہ اس لیے آگے نہیں بڑھے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کا بدلہ لینا چاہ رہے تھے یا وہ
زمین جائیداد چاہ رہے تھے یا وہ حکمرانی چاہ رہے تھے. خدا کی قسم ان کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ یہ تھا کہ اگر یہ کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر جو رخ بدل رہا تھا اب یہ واپس کبھی پلٹ کے آئے گا نہیں. جو منہج سے ہٹ گئے تھے یہ واپس پھر نہیں ہوگا. تو حسین نے جانتے بوجھتے اپنی جان اور اپنے اہل بیت کی جان قربان کر دیا اللہ کی راہ میں کہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے روز یہ نہ پوچھا جائے کہ تم نے کیا کیا, تم نے کیوں نہیں آواز اٹھائی. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو طریقہ تھا, یہ تو تربیت تھی رسول اللہ کی کہ وہ جو میں نے آپ سے واقعہ بتایا کہ حضرت عمر کے سامنے عورت کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ آپ نے مسئلہ غلط بتایا. یہ تو جذبہ اسلام نے دیا تھا. حسین تو اسلام کے سپوت تھے. حسین کیسے برداشت کرتے کہ ایک فاسق و فاجر حکمرانی کرے, جو مسلمانوں کو نقصان پہنچائے, جو عدل و انصاف کو کا رخ تو موڑ دے, جو علی اعلان شراب پیتا ہو. اور پھر بعد میں وہی دیکھا کہ اس نے مکہ مکرمہ میں چڑھائی کر دی, اس نے مدینہ منورہ کو 3 دن کھول دیا ظالموں کو لوٹ مار کرنے کے لیے, اور پاکیزہ عورتوں کی عزت آبرو کو لٹوا دی اس نے. 3 دن لگاتار کیا. تو یہ تو بعد کا واقعہ ہے. روکنے کے بعد یہ حال ہوا. اگر اس کو کھلی چھوٹ ہوئی تو کیا ہوتا. تو میرے بزرگوں بھائیوں, یہ جو ساگا ہے, یہ جو ordeal ہے جو حضرت حسین نے گزارا ہے, اس کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ ہے اعلاء کلمت الحق, نہی عن المنکر, منکر برائی سے روکنے کے لیے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دینے کے لیے. یہی ایک مقصد تھا جو انہوں نے اپنی ہی زبان سے تحریراً آپ نے لکھ کے بتایا کہ یہ میرا ایک مقصد ہے. اب اگر کوئی ملعون کے کہتا ہے کہ حسین کرسی کے لیے یا اپنی انا کے لیے یا اپنی ضد کے لیے یا العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ باشد یہ بھی کہہ دیے کہ وہ ناسمجھی میں آگے بڑھ گئے, ان کو اندازہ نہیں تھا. یہ کہنا کہ حسین مجبور تھے, حسین کو دھوکہ دیا گیا, خدا کی قسم یہ غلط بات ہوگی. حسین مجبور, حسین کو دھوکہ دیا گیا. کیا حسین نہیں جانتے کوفہ والے کون ہیں؟ دارالخلافت کوفہ تھی. مولا علی نے ساری حکمرانی کوفہ میں ہی کی ہے. کیا حسین نہیں جانتے تھے کہ کوفہ والوں کو مزاج کیسا ہے؟ اور کوفہ والوں نے جو کیا ہے, یہ جو بدنامی کا, یہ جو شیعہ سنی کے جھگڑے میں, یہ شیعہ کے خلاف میں جو بات ان کی دلیل بن کے آتی ہے کہ سارا معاملہ کوفہ کے اوپر ڈال دیا. نہیں, انہوں نے بلا کے دھوکہ دیا. کوفہ میں لیٹر بھیجنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. ان میں سے جو مشہور میں سلیمان بن سرد جو نامی ہے, ان کا جو لیٹر وہ آج بھی درج ہے کتابوں میں. یہ صحابی رسول ہے, جلیل القدر صحابی. اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے, اب دیکھیں, اب اس کا بھی میں مختصر کانٹیکسٹ آپ کو بتا دوں تاکہ یہ بات بھی واضح ہو جائے, پھر میں اپنی بات کو سمیٹوں گا انشاءاللہ کہ کیا بات ہے. یہاں پر آنے کے بعد جو ہے معاملہ ایسا ہوا, وہاں پہ سننے میں آتا ہے کہ وہ آنے کے بعد پریشان ہو گئے, ان سے پوچھ رہے تم نے دھوکہ دیا. نا, یہ تاریخ سے بالکل الگ بات ہے. اس میں جو راویان نے تحقیق کریں تو وہ سب جھوٹے لوگ, مجہول لوگ ہیں. اگر واقعی میں صحیح تاریخ پڑھنی ہے تو آپ کو اوپر وہاں جائیں, چاہے وہ ان کے ہی کیوں نہ ہو, وہابیہ کے علماء ہی کیوں نہ ہو, ان کے ہی پڑھے. وہاں پہ کھلی کھلی باتیں لکھی ہوئی ہیں. البدایہ والنہایہ میں امام ذہبی نے جو باتیں لکھی ہیں, امام ابن حجر العسقلانی جو محدث ہیں انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں, اس میں آپ حقائق پورے سارے کھل کے ملتی ہیں. تو وہاں پہ یہ وجہ نہیں تھی. وہاں پہ جو انہوں نے لیٹرز لکھے تھے وہ جینوئن تھے, یقیناً لکھے تھے. لیکن اب حال دیکھیے, وہ جو آدھی دنیا پہ جس کی حکومت ہے, جبر کا عالم یہ ہے کہ کوئی ذری سی آواز بھی اگر نکالے حکمرانوں کے خلاف, گورنر کے خلاف, تو ان کی گردن جو ہے شہر کے چوراہے پہ لٹکائی جاتی ہے. اس ماحول میں جب مسلم العقیل آتے ہیں اور جب اطلاع ملتی ہے کہ یہاں پہ یہ معاملہ ایسا ہو رہا ہے, سرگرمیاں ہو رہی ہیں, 1000 2000 8000 18000 لوگ جمع ہو رہے ہیں, تو فوراً سے انہوں نے شروع کر دیا. جتنے جو لیڈرز تھے, جو حسینی تھے, جتنے جو لیڈرز تھے, جو یہ مہم چلا رہے تھے کہ اب ہم جو ہے اس معاملے کو ختم کریں گے اور یہ جابر حکمرانی کو ختم کریں گے اور حسینیت لے کے آئیں گے, صحیح اسلام لے کے آئیں گے اور حسین کی تائید کریں گے اور ان کو بیعت دیں گے. اور مسلم بالآخر کے ہاتھوں جو بیعت دے رہے تھے, آہستہ آہستہ ان سب کو قتل کیا گیا, مارا گیا. ان کو گھر میں کیا کہتے ہیں اس کو بند کر دیا, ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا. اتنا ظلم کیا. یہ ساری بات تاریخ میں اتنی تفصیل سے نہیں ملتی ہیں.
جب یہ تاریخ آپ جب پوری سمجھیں گے، کانٹیکسٹ سارا سمجھیں گے، تو اب سمجھ میں آئے گا کہ دیکھیں آپ کیا کرتے. آج اگر خالی 5 پولیس والے گھر کے سامنے اگر کھڑے ہو جائیں تو ہم گھر کے باہر نہ نکلے. اب امیجن کریے اس زمانے میں کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں، من مانی ہاتھ میں تلوار اور تلوار کھڑے ہوئے، نیزے کھڑے ہوئے لوگ ہیں. تو عوام الناس کیا کرے گی؟ ان کا جذبہ، ان کا دل، ان کا ایمان، یقین سب حسین کے ساتھ تھا. لیکن انسان کیا اصحاب کہف کا واقعہ نہیں جانتے؟ کیا انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے وہ غار میں گئے تھے نہیں گئے تھے؟ اسلام میں آپ کو پوری اجازت ہے کہ آپ اپنی جان بچائیں، لیکن عظمت والا کام کرنا ہو تو وہ حسین ہی ہو تو آگے بڑھے. اپنی جان کی اگر پرواہ نہ کرتے ہوئے دین کے لیے اپنی جان کو قربان اگر کرنے والا کام ہو تو پھر وہ حسین ہی ہو تو آگے بڑھے نا. ورنہ جان بچانے کی اجازت سب کو ہے، لیکن عظیمت والا کام، افضل والا کام، سب سے بہتر والا کام وہی کرے جو حسینی ہو. حسین کو یہ موقع تھا کہ اپنی جان بچائیں. حسین کو یہ بات کی فکر نہیں تھی کہ ان کی جان جانے والی ہے. حسین کیا نہیں جانتے تھے کہ کوفی کون ہے؟ حسین نہیں جانتے تھے کہ یزید کے پیچھے کتنی بڑی لشکر ہے؟ کیا حسین نہیں جانتے تھے کہ میں کس کے آگے ٹکرانے جا رہا ہوں؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے جب وہ کربلا میں پہنچے ہاں یہی وہ جگہ ہے؟ جانتے تھے کہ کربلا میں میرا خاتمہ ہوگا. وہ جانتے تھے کہ یہاں پہ کیا ہونے والا ہے. پھر بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے، آپ آگے ہی بڑھتے رہے، کیونکہ آپ کو دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ قیامت تک جب بھی کوئی ظالم بادشاہ اگر آ جائے، جب بھی ظلم و ستم بڑھنے لگے، تو پھر آواز اٹھانے والا کوئی حسینی ہی ہو، وہ حسین کی تاریخ پڑھنے والا ہو، حسین کی روح کو سمجھنے والا ہو، واقعہ کربلا کو جاننے والا ہو، تو وہ آگے بڑھ کر وہ کھڑا ہو جائے اور ظالم کے سامنے وہ آواز اٹھائے انصاف کی خاطر. یہ تعلیم اور تدریس دے کے گئے حسین، اور اگر یہ نہ کرتے تو قیامت تک ایسی کوئی مثال ہمیں نہ ملتی. وما علينا الا البلاغ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.